بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامی، الحمد اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ راستہ میں ایک عورت ام محبت بن خالد کا مکان پر گزر ہوا۔ ان کے گھر بکری جو بالکل دودھ نہ دیتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے تھنوں پر ہاتھ پھیر دیا تو وہ دودھ سے بھر گئے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی پلایا، اور یہ برکت اسی طرح برابر جاری رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے رخصت ہوئے تو ام محبت کا خاوند آیا اور بکری کے دودھ کے متعلق یہ عجیب واقعہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ سبب پوچھا تو ام محبت نے کہا کہ ایک نہایت شریف و کریم جوان آج ہمارے یہاں تھوڑی دیر کے لیے مہمان ہوئے تھے، یہ سب ان کی برکت ہے۔ خاوند یہ سن کر کہنے لگا، بخدا یہ تو وہی مکہ والے بزرگ معلوم ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد ان دونوں نے بھی ہجرت کی اور مدینہ پہنچ کر مسلمان ہو گئے۔ یہاں سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء پہنچے۔ یہ مدینہ کے قریب ایک مقام ہے۔ انصار کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لے آنے کی خبر پہنچی تھی تو روزانہ استقبال کے لیے بستی سے باہر آتے تھے۔ اس روز بھی حسب دستور انتظار کر کے واپس ہو گئے تھے کہ یکا یک ایک آواز سنی گئی کہ جن کا انتظار تھا وہ تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے دیکھ کر سب نے جوش و مسرت سے استقبال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا نے 14 روز قباء میں قیام فرمایا۔ اسی عرصہ میں آپ نے قباء میں ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، اور یہ سب سے پہلی مسجد ہے جو اسلام میں بنائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری چونکہ کفار کو بھی مسلم، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اکثر لوگوں کی امانتیں رہتی تھیں۔ بوقت ہجرت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پیچھے چھوڑا تھا کہ جو امانتیں لوگوں کی آپ کے پاس موجود تھیں وہ ان کو ان کے سپرد کر دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بھی مدینہ پہنچ جائیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اسلامی تاریخ کی ابتدا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور اس کا پہلا مہینہ محرم کو قرار دیا۔ ماہ ربیع الاول بروز جمعہ قباء سے رخصت ہو کر مدینہ طیبہ کی طرف روانگی ہوئی۔ انصار مدینہ جوش و مسرت سے آپ کی سواری کے ارد گرد چل رہے تھے، کوئی پیدل تھا، کوئی سوار تھا، ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناکہ کی باگ تھامنے میں پیش قدمی کرنا چاہتا تھا۔ ہر شخص کی دلی تمنا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہاں مقیم ہوں۔ عورتیں بچے خوشی کے ترانے پڑھ رہے تھے۔ یہ چونکہ جمعے کا دن تھا، بنی عوف کے مکانات کے قریب جمعہ کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے اترے اور جمعہ ادا کرنے کے بعد پھر سوار ہوئے۔ اب جس انصاری کا مکان راستہ میں پڑتا تھا وہ التجا کرتا تھا کہ میرے غریب خانے میں قیام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اونٹنی کو اس کے حال پر چھوڑ دو، وہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، جس جگہ اس کو ٹھہرنے کا حکم ہے وہ وہاں جا کر ٹھہر جائے گی۔ چنانچہ یہ اونٹنی اسی طرح چلتی رہی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہال کے مکانات آ گئے تو ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے جا کر اونٹنی بیٹھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب رضی اللہ کے مکان پر مہمان ہوئے اور ایک مدت تک انہی کے مکان پر مقیم رہے۔ اس وقت تک مدینہ میں کوئی مسجد موجود نہیں تھی، جس جگہ موقع ملتا تھا نماز ادا کی جاتی تھی۔ اس کے بعد وہ جگہ خریدی گئی جس جگہ ناکہ بیٹھی تھی۔ اس جگہ مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، جس کی دیواریں کچی اینٹوں کی اور ستون کھجور کے درخت کی لکڑی کے چھت اور کھجور کے شاخوں سے بنائی گئی تھی، اور قبلہ کا رخ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا جو اس وقت مسلمانوں کا قبلہ تھا۔ مسجد کے ساتھ 2 حجرے بھی بنائے گئے، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اور دوسرا حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مکہ بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کو مدینہ طیبہ لے کر آئے۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر نے سب اہل و عیال کو مدینہ بلوا لیا۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت سعودہ اور 2 صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ مدینہ آ گئیں۔ تیسری صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کے خاوند ابو العاص جو اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے انہوں نے نہ آنے دیا۔
اور ادھر صدیق اکبر رضی اللہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ اپنی والدہ اور اپنی دونوں بہنوں حضرت عائشہ اور حضرت اسما رضی اللہ کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچے، اور اب مکہ مکرمہ میں صرف چند مسلمان رہ گئے تھے جن کو سفر کی طاقت نہیں تھی، بلکہ بعض ایسے لوگ بھی وہاں سے چل نکلے کہ راستہ میں ان کی وفات ہو